انقرہ میں عالمی اسلامی اسکالرز کنسلٹیشن سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردوان نے کہا ہے کہ ترکیہ غزہ کو انسانی امداد فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جس نے اب تک تقریباً 54,000 ٹن امداد روانہ کی ہے اور ہر ہفتے 127 ٹن پینے کا صاف پانی غزہ بھیج رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں پانی کے وسائل کو تباہ کر دیا ہے۔ ہم اپنے ملک کے ہسپتالوں میں کینسر کے مریضوں سمیت 400 سے زیادہ بیمار اور زخمی غزہ والوں کو علاج فراہم کر رہے ہیں اور وقفے سے اس خطے میں خیراتی جہاز بھیج رہے ہیں۔ ہم عالمی صہیونی نیٹ ورک کی دھمکیوں کی کوششوں کے باوجود فلسطین کو ہر قسم کی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ صدر اردوان نے کہا کہ انسانی امداد کے علاوہ ہم نے سفارتکاری، تجارت اور قانون کے شعبوں میں بہت سے اقدامات کیے ہیں تاکہ اسرائیل پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ پہلے مرحلے میں ہم نے 54 پروڈکٹ گروپس میں اسرائیل کو برآمدات پر پابندیاں عائد کیں۔ اس کے بعد ہم نے اسرائیل کو جنگ بندی کا اعلان کرنے اور مزید انسانی امداد کی منتقلی کی اجازت دینے تک اسرائیل کے ساتھ تمام تجارت روک دی ہے۔ ہم نے جو فیصلہ لیا ہے اس کے ساتھ 9.5 بلین تجارتی حجم کو ترک کر دیا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف دائر نسل کشی کے مقدمے میں فریق بن کر ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ قاتلوں کا احتساب ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ میں خون ریزی روکنے اور اسرائیل کے حملوں کو روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی نظام اور اداروں کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ہم نے ایسے ممالک کو دیکھا ہے جو ہمیں انسانی حقوق اور آزادیوں کے بارے میں مسلسل لیکچر دیتے ہیں مگر 35,000 غزہ کے قاتلوں کی کھل کر حمایت کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے ان 150 صحافیوں کے بارے میں ایک جملہ تک نہیں کہا جن کا خون اسرائیل نے بہایا ہے۔ ہم نے اقوام متحدہ کو فلسطینیوں کی جانوں کی تحفظ میں ناکام ہوتے دیکھا ہے۔ جو لوگ احتجاج کے حق کو مقدس سمجھتے ہیں وہ فلسطین کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلیوں کو برداشت نہیں کر رہے۔ اسرائیل کے ساتھیوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کی مکمل رکنیت کو ویٹو کرتے ہوئے تازہ ترین ووٹنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیا۔ صدر اردوان نے مزید کہا کہ گزشتہ منظور کی گئی قرارداد کے حق میں 143 ممالک اور 25 غیر حاضری سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اس وقت کتنا تنہا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو اس قابل بنائے گا کہ وہ بڑے حقوق اور فوائد کے ساتھ اقوام متحدہ میں اپنے کام انجام دے سکیں۔ صدر اردوان نے تمام ممالک سے جنہوں نے ابھی تک فلسطین کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا بلا تاخیر اسے تسلیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ ترکیہ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کا دفاع جاری رکھے گا۔